الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اور حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا. میرے بھائیوں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 15ویں شعبان ہے. 15ویں شعبان کی رات ہے یعنی شب برات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر تشریف نہیں لائے تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر دعا مانگ رہے ہیں. میں تو واپس چلی آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کو کہا کہ عائشہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں
قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے مقرر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ اور حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، جو شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقرب بندہ ہے، بہت مقرب بندہ تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مجھ کو زیادہ نہیں دیتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، یہ گناہ کی وجہ سے، کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے۔ ایک شخص بہت نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، سب کچھ کرے، لیکن دوسری طرف گناہ کرتا ہے، وہ انسان، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم عاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان چیزوں کو کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ اور قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اسی طرح قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی آواز آئی کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا ان چیزوں کا انتخاب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح قوم نوح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا سیلاب آیا کہ اوپر سے پانی برسا اور زمین سے پانی ابلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، قوم نوح کو ہلاک کیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ آج تجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جا یا بہت اونچی جگہ پر چڑھ جا، آج تجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح قوم لوط کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو اوپر اٹھایا اور ان کو الٹا پلٹ دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، جو شخص، جو قوم گناہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ان تمام قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ بعد میں آنے والی امت محمدیہ ان واقعات کو پڑھ کر سبق لے۔ تو ان واقعات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو قوم، جو بستی والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیر دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر پیشاب نکال رہا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب پیشاب بند ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ہمارے پاس سے کتنے پیسے لے لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر پیشاب نکال رہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کے اندر سننے کی صلاحیت عطا فرمائی،
زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اور جب اس اللہ نے تمام چیزیں دی ہیں تو اس نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو یہ جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے ان چیزوں کو اپناتا ہے، مثال کے طور پر بدنظری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ریاض کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، جب ایک گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو جب دبا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اچھا اور برائی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ مثال کے طور پر فلم دیکھنا حرام ہے، لیکن جو شخص گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ وقت ایسا آتا ہے وہ فلم دیکھنا بھی گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، لیکن ایک انسان اتنا گناہ کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، لیکن ان تمام گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ اور مفتی احمد صاحب خانپوری نے بہت اچھی واقعہ لے کر سمجھایا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب آخری حالت ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت نے جو واقعہ لکھے ہیں، ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی تالے بیچتا تھا۔ یہ بیچنا، تجارت کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن تجارت کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ نہ فجر کی نماز کا ٹھکانا، نہ ظہر کی نماز کا ٹھکانا، نہ عصر کی نماز کا ٹھکانا، نہ مغرب کی نماز کا ٹھکانا، نہ عشاء کی نماز کا ٹھکانا، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا ٹھکانا، یعنی دین کی کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مولانا حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کا موت کا وقت قریب آیا، لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شخص کیونکہ پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری تھی تو اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ جرمن کا ہے، یہ جاپان کا ہے، جاپان بول رہا ہے۔ یعنی جو شخص پوری زندگی جیسے گزارتا ہے اس کی موت بھی ایسی آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے والی بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حضرت نے دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک شخص شراب کا عادی تھا، دارو کا عادی تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شراب کی بوتل تو پی اور ایک شراب کی بوتل تم اس کو دے۔ یہ آخری حالت ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس کی موت بھی ایسی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جیسے زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ بہت سے علماء کرام اور بہت سے عامی لوگ بھی ایسے ہیں کہ پوری زندگی بہت اچھی گزارے تو ان کی موت بھی جمعہ والی آئی، رمضان مبارک والی آئی۔ اسی طرح بہت سے لوگ تو ایسی حالت میں انتقال کر گئے کہ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ انہیں قبض کرنے کے لیے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، یا عبادی الذین، وہ میرے بندے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور ہے،
बड़े रहीम है, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, जो शख्स गुनाह करता है या अपने आप को जुल्म करता है, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास माफ़ी मांगता है, यजिदिल्लाह गफूरन रहीमा, वो अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ करने वाला, रहम करने वाला पाएगा। और हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है कि तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके नामाए आमाल में से ज़्यादा इस्तिगफार निकले। यानी जो शख्स ज़्यादा इस्तिगफार करता है, अस्तगफिरुल्लाह 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 करता है, उसके नामाए आमाल के अंदर लिखा जाता है। और जब हम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे तो हमारे नामाए आमाल के अंदर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का सवाब लिखा हुआ होगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपने नामाए आमाल में इस्तिगफार को ज़्यादा पाएगा। तो हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और बारहा हम वाक़या सुनते रहते हैं कि एक शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दामनगीर हुआ, तो किसी को पूछा क्या कोई तौबा का कोई रास्ता है, तौबा की कोई सबील है? तो किसी ने कहा कि एक राहिब है, उसके पास चले जाओ। तो उस राहिब के पास गए, कहा कि मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या तौबा का कोई रास्ता है? तो उस राहिब ने कहा कि तौबा का कोई रास्ता नहीं है। तो उस शख्स ने उसको भी कत्ल कर दिया कि 99 तो हो गए थे, चलो सेंचुरी पूरी करो, तो 100 को कत्ल किया। फिर उसको एहसास हुआ, किसी को पूछा कि है कोई तौबा का रास्ता? तो किसी ने आलिम की रहनुमाई फरमाई, वो आलिम के पास गए तो आलिम ने कहा कि हाँ तौबा का रास्ता है। एक बात है कि फुला बस्ती जो बहुत नेकोकारों की बस्ती है, वह अल्लाह वाले रहते हैं, वहाँ चले जाओ। वो शख्स इस बस्ती से निकला, जा रहा था और रास्ते में मौत का फरिश्ता रुख करने के लिए आया। एक तरफ अज़ाब वाले फरिश्ते भी आ गए और एक तरफ रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए। अज़ाब वाले फरिश्ते कह रहे हैं कि हम रूह कब्ज़ करेंगे, रहमत वाले फरिश्ते कह रहे हैं कि हम रूह कब्ज़ करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा और फैसला किया कि तुम जिस बस्ती के अंदर वो जा रहा था वो बस्ती ज़्यादा करीब है, या जिस बस्ती से निकल रहा था वो बस्ती ज़्यादा करीब है। तो नापा गया तो जिस बस्ती के अंदर वो जा रहा था वो बस्ती ज़्यादा करीब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत वाले फरिश्ते को कहा कि आप उसकी रूह को कब्ज़ करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत नसीब फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की करीमी ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त रहमत, सिफ़त गफूर, यानी अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, रहीम है। कि एक शख्स ने 100 लोगों को कत्ल किया, लेकिन जब तौबा करने के इरादे से निकला तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। इसी तरह एक और वाक़या है हदीस के अंदर, माइस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन, मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही यहाँ से चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो। वो सब चला गया, फिर वापस आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा तौहीनी, मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से चले जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो। तीसरी मरतबा आया, चौथी मरतबा आया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है? तो कहा कि मुझसे ज़िना हो गया है, मुझसे ज़िना हो गया है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबाए किराम से, क्या ये दीवाना है? तो सहाबाए किराम ने कहा कि दीवाना नहीं है, पागल नहीं है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इसने शराब पी रखी है? तो एक शख्स उठा और उसको सूंघा, कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब भी पी नहीं रखी है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रज़्म किया, यानी संसार किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर मार मार के जो इस्लाम के अंदर सजाए उसको शहीद किया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स ने ऐसी तौबा की, इस शख्स ने ऐसी तौबा की है, अगर पूरे मदीना वालों के ऊपर तकसीम कर दी जाए तो पूरे मदीना वालों के लिए काफ़ी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इतने करीम है, अल्लाह तबारक व तआला इतने रहीम है। तो मेरे भाइयों, हम अपने आप को गुनाहों से बचाओ और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो
اور میں نے شروع کے اندر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اس سے پہلے والے جمعہ میں بھی میں نے بیان کیا تھا کچھ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں مانگتا, قبول نہیں کرتا ہے, ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. تو ہم آج جو رات ہے بہت مبارک رات ہے, تو ہم اپنے لیے مانگیں, اپنے اولاد کے لیے مانگیں. اور یہ جو ہماری اولادیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک ان لوگوں سے پوچھیے جن کے اولاد نہیں ہے کہ بیچارے تنہائیوں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی. ہم ان کی صحیح تربیت کریں, ہم ان کو اللہ سمجھائیں کہ اللہ کون ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اور اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات سمجھائیں. پہلے سے ان کو نماز قاری بنائیں اور پہلے سے ان کو کہیں کہ سچ بولو, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, کسی کی غیبت نہ کرو, بڑوں کا احترام کرو. ہم سب کو معلوم ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے وہ سفر کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی والدہ نے پیسے ان کی جیب کے اندر سی دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ بیٹا راستے کے اندر جا رہے, سفر کے اندر جا رہے, لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. جب نکلے سفر کے اندر تو چور آ گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ہاں میرے پاس پیسے. تو تعجب کرنے لگے, ایک چھوٹا بچہ سچ بول رہا ہے. تو یہ چور اپنے سردار کے پاس لے گئے اور تمام چوروں نے توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. تو میرے بھائیوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور جس شخص کی چوری کی اس کو بھی مار ڈالا تو اس کو پھانسی کی سزا ہوئی. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب پھانسی کے اوپر لے جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنی امی سے بات کرنی ہے. تو اس کی امی کو بلایا گیا. جب اس کی امی آئی تو اپنا منہ اپنی امی کے کان کے پاس لے گیا اور اپنے امی کے کان کے اندر دانتوں سے کاٹ لیا. تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ اب اس کے جانے کا وقت ہے اور گناہ کر کے جا رہا ہے کہ اپنی ماں کو اپنے دانتوں سے کان میں کاٹ لیا. ایک ایسا شخص ہے. تو لوگوں کے کچھ نے کہا کہ میں نے اپنی امی کو یہ بات بتلائی کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں روزانہ 2 روپے چوری کر کے لاتا. کتنے روپے؟ 2 روپے چوری کر کے لاتا نا, اور تو اس کو شاباشی دیتی تھی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں بڑا چور بنا. کہ ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں, والدین جیسی تربیت کرتے ہیں, ویسے بچہ بڑا ہوتا ہے, ویسے بچے کی تربیت ہوتی ہے. تو ہم اپنے بچے کی فکر کریں. اگر ہمارا لڑکا ہے تو اس کو عالم بنائے, حافظ بنائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا لڑکا حافظ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنائے, اور ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی آفتاب یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہو. اور اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو. یعنی ایک شخص اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جاتا ہے, اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت کے اندر لے جاتا ہے. ایسے 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب. تو ہم اپنے بچے کو حافظ بناوے, عالم بناوے, اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے. ہم اگر ہماری لڑکی ہے تو ان کی بھی صحیح تربیت کرے. ایمان کیا ہے, ایمان کی اہمیت سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پلا رہا ہے. تو بس خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ آج بہت مبارک رات ہے, تو ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں, صلاۃ التسبیح پڑھے, اپنے لیے مانگے, اپنے اولاد کے لیے مانگے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اپنے اولاد کے لیے جو مانگتا ہے, جو چیز مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اپنے اولاد کے لیے مانگے, اپنے خاندان والوں کے لیے مانگے,
اور پوری بستی والوں کے لیے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجد کو آباد کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بستی کے اندر علماء پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بستی کے اندر حفاظ پیدا کرے۔ تو یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ اسی طرح ہمارے جو محرومین ہیں ان کے لیے خصوصی دعا مانگی کہ ہمارے ماں باپ ہمارے کتنی محنت کر کے گئے کہ ہم جس گھر کے اندر رہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ کے محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم ہمارے ماں باپ کے کھیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے مانگیں کہ ایک ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کتنی فکر کرتا ہے۔ تو بچپن سے لے کر 55 تک جب موت کا وہ قریب ہوتا ہے، باپ کا یا ماں کا موت کا وہ قریب ہوتا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اپنے بچوں کے ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیٹا انشاءاللہ ٹینشن مت لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کال بیکا نہیں کرے گا۔ اتنی فکر کرتے ہیں جب ہمارے ماں باپ، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت ہماری فکر ہوتی ہے، تو جب وہ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہماری دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن کریم پڑھا کریں، ان کے قبر پر جایا کریں۔ کیونکہ جب انسان جب نوجوان ہوتا ہے تو اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، لیکن جب ان کے خود کے بچے ہوتے ہیں اور جب اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، مدرسے چھوڑنے جاتا ہے، جب بیمار پڑتا ہے تو اپنے بچے کو لے کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں گاڑی میں لے کر جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتا ہے تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ کتنی بڑی کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، مرحومین کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں اور قبر کے اوپر جایا کریں۔ ہم قبر کے اوپر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور ہم کو بھی موت کا استعزا ہوگا۔ تو سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے۔ ہم دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو فلاں کے لیے یہ چیز مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ چیز عطا فرمائے۔ انسان جتنا دوسروں کے لیے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ دعا کے اندر بخیل نہیں بننا چاہے، دعا کے اندر بخیل نہیں بننا چاہیے۔ تو سب مانگیں گے نہیں انشاءاللہ؟ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسمائنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي برما وفي الهند وفي كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاہرها وباطنها۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، یا اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، یا اللہ آپ کو معافی بہت پسند ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرما، درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو تیرا اور ہمارا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ علماء بنا، یا اللہ حافظ بنا، یا اللہ عالم بنا۔ یا اللہ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ بہت سے لوگ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، یا اللہ ہر ایک کے گھر کے اندر چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ خاندان میں، یا اللہ ہر کتب میں چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ گھریلو جگہوں سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ خصوصی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، یا اللہ بڑی مبارک رات ہے، یا اللہ ہر ایک کو نیک صالح دعا نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ اولاد کے اعتبار سے فکر مند ہیں، یا اللہ اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی جلد سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ کاروبار کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، یا اللہ ہر ایک کے کاروبار کے اندر خوب برکت نازل فرما، خوب رحمت نازل فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ یا اللہ حرام سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ شراب سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جوا سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ غیبت کرنے سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ چغلخوری کرنے سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس حال میں موت نصیب فرمانا کہ تو راضی ہو، تیرے بندے راضی ہو، تیری بندیاں راضی ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اس حال میں موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ زمین کا ٹکڑا ہم سے راضی ہو، یا اللہ قبر کے عذاب سے پوری حفاظت فرما، جہنم سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جنت میں دخول اولین نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کے اندر یا اللہ علماء پیدا فرما، یا اللہ حفاظ پیدا فرما، یا اللہ اولیاء کرام پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، یا اللہ ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سے مسلمان بے قصور جیل کے اندر ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے علماء کرام یا اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے، تیرے حبیب کا نام لینے کی وجہ سے، یا اللہ اسلام کے مطابق تقریر کرنے کی وجہ سے، یا اللہ صلاحوں کے پیچھے ہے، یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیمار چل رہے ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہر ایک کی جائے تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ بڑی مبارک رات ہیں، یا اللہ ایسے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ ہم بھی مانگتے ہیں، اور جن شور و فتن سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ اسی طرح ہماری ماں اور بہنیں بھی سننے کے لیے آئی ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ لڑکیوں کی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے گئے وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔